الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم مصلیان کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے ہم اور آپ سورہ حجرات کی آیات پر مشتمل بیان سن رہے ہیں. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وہ احکامات عطا کیے ہیں جن کے ذریعے سے ایک بہتر سماج اور معاشرہ تیار کیا جا سکتا ہے. لہٰذا شروع میں یہ بات کہی گئی اس سورت کے آغاز میں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو. پھر کہا گیا اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں، لڑائی جھگڑے کو ختم کروائیں. اس کے بعد وہ اسباب جن کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے منع کر دیا گیا. کہا دیکھو کسی کو تانا مت دو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے نام سے نہ پکارو، تکبر اور غرور نہ کرو. یہ سارے احکامات ہمارے سامنے سورہ حجرات کی آیات کی شکل میں پچھلے کئی جمعوں میں آ چکا ہے. آج بھی جو آیت ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں سورہ حجرات کی وہ آیت نمبر 13 ہے. اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے، تھوڑا بچوں کی آواز بند کروائی نا، اوپر کوئی جا کر بہت شور ہو رہا ہے. یہ جو آیت نمبر 13 ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا ہے اس کا تعلق بھی ایسے ہی احکامات سے ہیں جن کی بنیاد پر معاشرے کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑا اور تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے. لہذا ایک بنیادی حقیقت قرآن کریم نے اس آیت کے ذریعے امت مسلمہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بتلائی ہے کہ دیکھو ان آیات پر نظر رکھو اور اس میں ہم نے تمہاری جو حقیقت تمہیں بتلائی ہے اسی کے مطابق تمہارا رویہ ہونا چاہیے سماج اور معاشرے کے اندر. دیکھیں جو حکم دیا گیا، جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ وہ آیت ہے جو آپ ہمیشہ خطبہ نکاح میں سنتے ہیں. کہاں سنتے ہیں؟ نکاح کی مجلس میں جب قاضی خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس آیت کو بھی ضرور کوٹ کرتا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں نہیں، اے لوگو، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. اے لوگو، تم سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو. اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے مختلف قبیلے اور مختلف خاندان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو جان پہچان سکو. اور یہ بات جان لو کہ تم میں سب سے معزز، سب سے زیادہ عزت والا
اللہ کی نظر میں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ اے لڑکے خاموش رہو، چلو اے تم ہٹو، دا چلو ہٹو وہاں سے۔ توجہ دیجیے آپ لوگ، بہت بنیادی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرے کہا کہ اے لوگوں، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اور پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں الگ الگ کیا، کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو جان پہچان سکو۔ اور یہ بات جان لو، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کی نگاہ میں وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ ترجمہ سے بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو۔ مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور عورت سے مراد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان دونوں سے پوری دنیا کی نسل چلائی گئی، ان دونوں سے پوری دنیا کی نسل چلائی گئی، اور اس کے بعد ان نسلوں کو مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں اور مختلف زبانوں اور مختلف ملکوں میں الگ الگ کیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی افریقی ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی دنیا کے کسی اور ملک کا رہنے والا، اس کی قوم اور اس کی برادری، اس کا خاندان کوئی اور ہے، لیکن سب پیدا کس سے کیے گئے ہیں؟ ایک باپ اور ایک ماں سے۔ نام کیا تھا؟ آدم اور حوا۔ ان کے ذریعے پورا نسل اور پوری دنیا کو بسایا گیا، اور بسانے کے بعد ان کو الگ الگ مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں کا پہچان دیا۔ کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ صرف اور صرف یہی مقصد ہے۔ کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا تعلق کسی اور خاندان سے ہوتا ہے، کسی انسان کا تعلق کسی اور خاندان سے ہوتا ہے۔ اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے تاکہ ایک دوسرے کو جان پہچان سکو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ایک شخص، اس کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس کا نام بھی عبداللہ ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے، اس کا نام بھی عبداللہ۔ اب بتائیے کیسے ممتاز ہوگا؟ کس عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو آپ یہ کہیں گے کہ اس عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کا تعلق ترکی سے ہے، یا جس کا خاندان فلاں خاندان ہے، تب نہ آپ جان سکیں گے کہ یہ عبداللہ دوسرے عبداللہ سے ممتاز ہے اور اس عبداللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مختلف خاندانوں اور مختلف قبیلوں میں جو ہمیں اور آپ کو تقسیم کیا گیا، یا ہندوستان کے پس منظر میں آپ مختلف برادریوں میں جو تقسیم ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد ہے ایک دوسرے کو جاننا اور پہچاننا۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ بالکل نہ سمجھے کہ کوئی اگر کسی قوم میں پیدا ہو گیا، یا کوئی اگر کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا، یا کوئی اگر کسی خاندان میں پیدا ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ بڑا ہو گیا، یا اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی، یا اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ ان لوگوں سے جو اس خاندان میں نہیں ہے آگے بڑھ گیا۔ ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کا ایسے تصورات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ محض کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے، یا محض کسی قبیلے میں پیدا ہو جانے سے، یا محض کسی ملک میں پیدا ہو جانے سے، یا محض کسی رنگ میں پیدا ہو جانے سے، یا محض کسی زبان بولنے والی زبان کے قوم میں پیدا ہو جانے سے کوئی بڑا ہو جائے اور کوئی چھوٹا ہو جائے۔ اس کا اسلام سے کہیں دور دور تک کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ اسلام نے مقصد بتلا دیا کہ تم میں جو کچھ لوگ الگ الگ دکھ رہے ہیں، الگ الگ خاندان اور قبیلے کے دکھ رہے ہیں، الگ الگ برادریوں کے دکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف مقصد یہ تاکہ ایک دوسرے کو جان اور پہچان سکو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے اس آیت کے ذریعے ہمیں دو ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا گیا، دو نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے دل دماغ میں یہ خناس نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں فلاں خاندان والے افراد سے زیادہ اچھا ہوں،
کوئی کسی خاندان، کسی قبیلے، کسی ملک، کوئی زبان بولنے والے قوم میں اگر پیدا ہو گیا تو اس کے ذہن و دماغ میں یہ خناس اور یہ خباثت پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس فلاں خاندان میں پیدا ہونے والے انسان سے کیا ہوں، بہتر ہوں۔ ایک تو یہ نقطہ سمجھا دیا گیا، اور صرف یہ نقطہ سمجھایا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں مبعوث کیا گیا تھا؟ بتائیے کس ملک میں مبعوث کیا گیا تھا؟ عرب میں کیا گیا تھا نا بھائی، اتنا کیوں تعجب کر رہے ہیں آپ؟ کہاں مبعوث کیا گیا تھا؟ عرب میں کیا گیا تھا۔ اور عربی ایسے ہوتے تھے جو اپنے علاوہ پوری دنیا کو اجمی کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اجمی۔ کیا مطلب؟ اجمی کے معنی ہوتا ہے گونگا۔ کیا ہوتا ہے؟ گونگا۔ یعنی عرب کے دماغ میں یہ بات تھی کہ بس بولنے تو ہمیں آتا ہے، بولنے کی صلاحیت کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے علاوہ پوری دنیا میں جتنی قومیں وہ گونگی ہیں، ان کو بولنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص عربی زبان میں بولتا تھا تب وہ کہتے تھے کہ یہ بول رہا ہے، اور اگر کوئی شخص عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بولتا تھا تو یہ لوگ بولتے تھے کہ یہ لوگ بڑبڑا رہا ہے۔ یعنی دوسری زبان میں بولنے والے کو بولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ بڑبڑا رہے ہیں۔ یہ تھا ان کے ذہن و دماغ میں تعصب، اور یہ تھا ان کے ذہن و دماغ میں عرب میں پیدا ہونے کا تکبر اور غرور۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے مٹایا آپ نے جانا؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر نبی بن کر مبعوث فرمائے تو آپ کو پتہ ہے آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے لے کر پیر تک پورا جسم سیاہ فام، عرب سے باہر کے تھے اور آزاد بھی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ غلام تھے، امیہ ابن خلف کے غلام تھے وہ۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگایا، اور گلے سے ایسا لگایا کہ ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ابو جہل، ابو لہب ہیں، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، لیکن حضرت بلال باپ صلی اللہ اپنے گلے سے لگا رہے ہیں۔ اور اسلام میں سب سے پہلے اذان دینے کا شرف آپ نے بلال حبشی کو دیا۔ سارے عرب ایک طرف کھڑے تھے، عربوں کے سردار کھڑے تھے جو اپنے آپ کو بولنے والے کہتے تھے، ان کے سامنے جب اللہ کی ندا کی آواز لگانے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو موقع دیا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور ہجرت کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد جب کعبۃ اللہ فتح ہو گیا اور کعبۃ اللہ پر چڑھ کر اذان دینے کا موقع آیا تو آپ نے حضرت بلال کو کہا تم جا کر اذان دو۔ سارے عرب کھڑے تھے، عربوں کے سردار کھڑے تھے، لیکن آپ نے صرف اس بنیاد پر کوئی کسی خاندان یا قبیلے میں پیدا ہو گیا ہے اس کی افضلیت ہو، اس عمل کو مٹایا، اس جاہلیت کے تصور کو آپ نے دفن کیا اور بتلایا کہ دیکھو اللہ کی نظر میں اسی آیت کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا کہ تمہارا چہرہ کیسا ہے، تم کون سی زبان بولتے ہو، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہاری کون سی برادری ہے، تم دنیا کے کس کونے میں پیدا ہوئے ہو، صرف اور صرف مطلب کسی چیز سے، تقویٰ اور پرہیزگاری سے، صرف اور صرف کسی چیز سے مطلب ہے تو کس سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز، سب سے زیادہ عزت والا کوئی ہے اللہ کے نظر میں تو وہ صرف اور صرف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والا ہے۔ یہ معیار اسلام نے قائم کیا کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، ان کا پورا واقعہ اسلام قبول کرنے کا۔ ایران کے تھے، ایران سے ہوتے ہوئے کیسے سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا معلوم ہے؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ہے۔ سلمان کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرے گھر سے، جبکہ سلمان عربی نہیں ہے، قریشی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن صرف اسلام کی بنیاد پر آپ نے کیا کہا؟ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت سے۔ ایک تو یہ نقطہ قائم کیا قرآن نے اس آیت کے ذریعے کہ کوئی کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ، اور پھر اللہ نے بتلایا کہ دیکھو آپ کو بتلایا کہ آخر کس بنیاد پر کسی خاندان میں پیدا ہو جانے کی وجہ سے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔
جب تم سب کی حقیقت مٹی ہے تو پھر کیسے تم اپنے دل کے اندر یہ خناس پیدا کر رہے ہو؟ کیسے تمہارے ذہن دماغ میں یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یا فلاں برادری سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یا فلاں قوم سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بڑا ہو جا رہا ہوں؟ جب سب کی حقیقت مٹی ہے اور سب کو مر کے مٹی کے اندر جانا ہے تو پھر کیسے کوئی کسی کو اپنے آپ کو بڑا اور کسی اور کو حقیر اور چھوٹا سمجھ رہا ہے؟ ایک تو یہ نقطہ اسلام نے ہمیں سمجھایا. دوسرا نقطہ جو ہمیں سمجھایا وہ یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارا جو اتحاد ہونا چاہیے نا آپس میں، تمہارا جو آپس میں اتحاد ہونا چاہیے وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تم اپنی پارٹیاں، اپنی تنظیمیں، اپنے گروہوں، اپنی برادریوں اور اپنی قوموں کی بنیاد پر نہ بناؤ. تمہاری اگر جماعت بنتی ہے، کوئی ادارہ بنتا ہے، کوئی تنظیم بنتا ہے تو وہ بناؤ کس بنیاد پر؟ تقویٰ کی بنیاد پر. ہمارے یہاں بہت بڑی بیماری ہے یہ کہ ہم جب آپس میں اتحاد کرتے ہیں دیکھتے کہ ہماری برادری کے لوگوں کا اتحاد ہوگا، فلاں برادری کے نام پر ایک تنظیم، فلاں برادری کے نام پر یہ تنظیم. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک ہم اور آپ اس ملک کے اندر پٹ رہے ہیں. سب سے بڑا فرقہ واریت یہ ہے، سب سے بڑا فرقہ واریت کیا یہ ہے کہ ہر قبیلے اور ہر برادری اور ہر خاندان والے اپنی ایک ٹیم بنا لیں. اسلام نے کہا نہیں، اتحاد کا نقطہ صرف اور صرف تقویٰ ہو سکتا ہے. اگر ٹیم بنانی ہے تو متقیوں اور پرہیزگاروں کی ایک طرف بناؤ. اپنی جماعت میں ان لوگوں کو شامل کرو جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا خوف اور ڈر ہو. اس کے علاوہ اگر تم برادریوں میں بٹ کر، قوموں میں بٹ کر اور ایک دوسرے کے خاندان میں بٹ کر اپنی ٹیم بناؤ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آج اس ملک کے اندر ہمارا آپ کا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا آپ یہ روتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہے، ہمارے یہاں لیڈر ایسا ہے جو ہماری سنتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ووٹ دیا ہے برادری کی بنیاد پر، آپ نے ووٹ دیا ہے قومیت کی بنیاد پر، آپ نے ووٹ دیا ہے خاندان کی بنیاد پر. اگر آپ کی برادری کا ایک شخص کھڑا ہو جائے چناؤ کے اندر تو مجال ہے وہ شخص جیسا بھی ہو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا اس سے اچھا ہے. اگر آپ کی برادری، آپ کے قوم، آپ کے خاندان کا نہیں ہے تو آپ ووٹ اس کو دیں گے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس ملک کے اندر؟ یہ اس ملک کے اندر تو ذات کے اوپر ہی پوری سیاست ہے. پوری سیاست کس چیز کے اوپر ہے؟ ذاتیات کے اوپر ہے. سوئے اتفاق سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں غیروں میں خوب یہ چیزیں ہیں ہمارے اندر ہی پائی جاتی ہے. اسی شہر کے ایک مائناز شخصیت کے انتقال کر گئے. ایک مرتبہ وہ چناؤ میں کھڑے ہوئے تھے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مجھے صرف اس بنیاد پر اس علاقے کے مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیا چونکہ میں ان کی برادری سے تعلق نہیں رکھتا تھا. یہ شکوہ ہے آپ کے لیڈروں کا. تو جب آپ اس بنیاد پر اپنے لیڈر چنیں گے کہ یہ ہماری برادری کا ہے یا ہمارے خاندان کا ہے تو پھر ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں انما اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے بادشاہ ہوتے ہیں. جیسا تمہارا عمل ویسے ہی تمہارے اوپر بادشاہوں کو مسلط کیا جائے گا. تو جب عمل ایسا ہے کہ اس بنیاد پر ہم ووٹ دیتے ہیں، اس بنیاد پر ہم لیڈر چنتے ہیں، اس بنیاد پر اپنا قائد بناتے ہیں تو نتیجہ بھی یہی نکلے گا. اور یہ بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے. عربوں میں تو حال یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ کوئی بس میرے خاندان کا ہونا چاہیے، اس کے لیے لوگ جان دینے کو تیار ہیں بھلے وہ غلط ہے. اتفاق سے بیماری آج بھی ہے کہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہماری برادری کے لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھاؤ، ان کا ساتھ دو. بھلے ان کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے بہتر ہے لیکن آپ کی برادری کا نہیں ہے. اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. سب کے سب آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے اور یہ تمام قبائل برادریوں کا جو آپ کو امتیاز دکھ رہا ہے یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں. خطبہ حجۃ الوداع آپ جا کر پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب حج آپ نے فرمایا سن 9 ہجری میں تو آپ نے خطبہ دیا تھا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. عرفہ کے میدان میں آپ نے اس میں کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی بھی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ولا لابیض علی اسود، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے. الا بالتقوی، اگر تقوی پرہیزگاری گورے کے اندر ہے تو گورا بڑا، اگر تقوی پرہیزگاری کالے کے اندر ہے تو کالا بڑا، اگر تقوی پرہیزگاری بہاری کے اندر ہے تو بہاری بڑا، تقوی پرہیزگاری بنگالی کے اندر ہے تو بنگالی بڑا، تقوی پرہیزگاری اگر ترکی بولنے والے کی زبان کے اندر ہے تو وہ بڑا، تقوی اگر سندھی کے اندر ہے تو وہ بڑا، تقوی پرہیزگاری اگر عربیوں کے اندر ہے تو عربی بڑا، تقوی پرہیزگاری اگر اجمیوں کے اندر ہے تو اجمی بڑا. یہ پوری
عالم کے اعتبار سے میں آپ کو قومیں گنا رہا ہوں. آپ چلے جائیں گاؤں اور دیہات اور ہندوستان جیسے ملک میں ہر 10 کلومیٹر پہ آپ کو 10 طرح کی برادریاں مل جائیں گی, اور اس بنیاد پر لوگ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں, تعصب سے پیش آتے ہیں, ناحق اور ناانصافی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر. آپ کو اپنا لیڈر بھی چننا ہوتا ہے تو اس میں آپ برادری دیکھتے ہیں, اس میں آپ خاندان دیکھتے ہیں, اس میں آپ اپنا دیکھتے ہیں. آپ اپنے آفسوں میں, اپنے کاروبار میں حالت تو یہ ہے کہ ملازمین چننے میں آپ یہ دیکھتے ہیں, اداروں میں اور تنظیموں میں یہ حال ہے. جب یہ حال ہوگا اور صلاحیت کی بنیاد پر آپ افراد کا انتخاب نہیں کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا جو آج اس ملک کے اندر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اندر یہ بات بالکل صاف طور پر اعلان کر کے سمجھا دیا کہ دیکھو یہ تمام برادریاں صرف اور صرف پہچان کے لیے. میں نے مثال دی نا آپ کو شروع میں کہ عبداللہ نامی 3 شخص ہے, تو میں کیسے جانوں گا کس عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جب آپ یہ کہیں گے یہ اس عبداللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے, مطلب بات ممتاز ہوگی. صرف جاننے اور پہچاننے کے لیے تعارفوا, قرآن کی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ آگے بڑھنا, عزت پانا اور متقی اور پرہیزگار ہونا اور بڑا ہونا صرف اور صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے. کسی خاندان میں نہ پیدا ہونے کے اعتبار سے, نہ کوئی زبان بولنے کے اعتبار سے, نہ کہیں سے اپنا کوئی تعلق رکھنے کے اعتبار سے. اس حقیقت کو قرآن نے بھی اس آیت کے ذریعے واضح کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت زور دے کر اس بات کو ثابت کیا, کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ عربوں کے دماغ میں یہ بیماری خطرناک حد تک پہنچ چکی تھی. وہ اپنے علاوہ دنیا کو گونگا آج بھی اجمی سمجھتے ہیں, دنیا کو گونگا سمجھتے تھے. آپ نے آ کر ان تمام جاہلیت کے تصورات کو اپنے پیروں سے روندا اور اپنے پیروں کے نیچے دفن کیا. کہا دیکھو اسلام میں تصور دیتا ہے کہ تمہارا ایک مسلمان سے تعلق صرف اور صرف ایمانی اخوت کی بنیاد پر ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, تمام مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں, لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرو. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے ڈرو گے تو اپنا مقام بلند پاؤ. بڑے ہونے کا صرف اور صرف ایک معیار تقویٰ اور پرہیزگاری, اللہ کا خوف, اللہ کے رسول سے محبت. اس کے علاوہ کہاں رہتے ہیں آپ, کیا کھاتے ہیں آپ, کیا پہنتے ہیں آپ کے باپ کا کیا نام ہے, آپ کے دادا کیا نام تھا, آپ کیا بولتے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسلام ایسے تصورات کو دفن کرتا ہے, ختم کرتا ہے. اور اس کا اور سوء اتفاق یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ بیماری کینسر سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. کوئی نہ اس پر بولنے کو تیار ہے, نہ کوئی قدم اٹھانے کو تیار ہے. ان بیماریوں کو دفن کیجیے, قرآن کی اس آیت پر عمل کیجیے. اگر آپ کو مومن بن کر اور دنیا کی قیادت کرنی ہے, آگے بڑھنا, اپنے حالات درست کرنے, ان برادری اور ذات پات سے اوپر اٹھیے. اس سے اوپر اٹھ کر سوچیے آپ بحیثیت مسلمان ہیں, اور ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے آپ کا کوئی بھی فیصلہ ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا ہر فیصلہ مسلمان کو دیکھ کر آپ کریں کہ یہ مسلمان ہے تو اگر یہ بہتر ہے, صلاحیت ہے, تو میں اس کا انتخاب کروں گا. اور اگر وہ صلاحیت نہیں ہے, لاکھ میرا بھائی ہے, میرے خاندان کا ہے, میری برادری کا ہے, میں اس کے پکش میں بات